بڑے شرم کی بات ہے، شیعہ مولویوں سے ہم توجہ فرما رہے ہیں، شیعہ مولویوں کی ہم توجہ چاہتے، بڑے شرم کی بات ہے آج تم ان شہزادی کے قاتلوں کی پیروکاری کر رہے ہو، آج تم ان ظالموں کی پیروکاری کر رہے ہو جنہوں نے شہزادی کے گھر میں آگ بھی لگائی ہے، شہزادی کی ملکیت بھی چھینی ہے۔ ابو بکر اور عثمان نے قرآن کو لکھوایا، یعنی کہ کلیکٹ کروایا، اور کلیکٹ کرا کے پتھر سے لکھ کر ایک کتابی شکل دے کر اس کو بنایا، اور وہ ابو بکر کے زمانے میں چلا اور عمر کے زمانے میں چلا، انہوں نے اس کو پبلکلی جاری کر دیا۔ وہ قرآن مجید اس عمر کے مرنے کے بعد حفصہ کے گھر میں رکھ دیا گیا جو پروفٹ محمد کی چوتھی بیوی تھی۔ اس کے بعد دور عثمان آیا، دور عثمان میں قرآن مجید کو لکھنے کی بات ہوئی اور یہ کہا گیا کہ بہت سے قرآن یہاں چل رہے ہیں، تو عثمان نے حفصہ کیا سے وہی قرآن منگوایا جو ابو بکر عثمان نے لکھوایا تھا، منگوایا اور منگوا کر اس کی 4 جلد کروائی، کاپیاں کروائی، اور وہ حفصہ کا قرآن مجید حفصہ کو واپس کر دیا۔ بڑے شرم کی بات ہے، شیعہ مولویوں سے ہم توجہ فرما رہے ہیں، شیعہ مولویوں کی ہم توجہ چاہتے، بڑے شرم کی بات ہے آج تم ان شہزادی کے قاتلوں کی پیروکاری کر رہے ہو، آج تم ان ظالموں کی پیروکاری کر رہے ہو جنہوں نے شہزادی کے گھر میں آگ بھی لگائی ہے، شہزادی کی ملکیت بھی چھینی ہے، آج ان کی پیروی کر رہے ہو۔ قرآن مجید کے سلسلے میں نے بات کیا کہہ دی؟ آپ نے ہماری زبان کاٹنے کے لیے، ہمارا گردن کاٹنے کے لیے، ہم کو اسلام سے بے دخل کرنے کے لیے تمام فتوے دے دیے۔ آج ہمارے شیعہ بھائی زیادہ تعداد میں جوشیلے ہو گئے ہیں اور وہ زیادہ تعداد میں آگے کی آگے بڑھ رہے ہیں، ان کو کیا نہیں معلوم کہ کس کی پیروکاری میں جا رہے ہو؟ عمر، ابو بکر، عثمان کی پیروکاری میں جا رہے ہو۔ جس پر تمہارا عقیدہ لعنت بھیجنے کا ہے تم اس کی پیروکاری میں جا رہے ہو۔ قرآن تو ایک آڑ کی بات ہے، اور قرآن کے سلسلے میں جو میں نے باتیں کہی ہیں وہ جائز باتیں اس لیے ہے کہ قرآن میں 2 طرح کی آیتیں ملتی ہیں، ایک انسانیت کے لیے اچھے سندیش دیتی ہیں اور ایک انسانیت کے لیے برے سندیش دیتی ہیں۔ ہم نے یہی بات کہی ہے، جو انسانیت کے لیے اچھے سندیش دیتی ہیں وہ تو اللہ کے سندیش ہے، لیکن اللہ انسانیت کے لیے خراب، بے تکے، ظلم ذاتی سے بھرے کوئی بھی کلام نہیں کر سکتا۔ یہ میرا عقیدہ ہے، میرے اللہ کا عقیدہ ہے۔ ہم اپنے اللہ کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں، اپنے رسول پر عقیدہ رکھتے ہیں، اور ان کے ذریعے جو قرآن مجید کی آیتیں اتاری گئی اس پر عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن کتاب عثمانی پر چیلنج کرتے ہیں۔ یہ سازشن کتاب عثمانی کو تیار کیا گیا۔ حضرت علی کا بھی گستاخ ہے وسیم رضوی، حضرت علی کو بھی برا بولنے والا ہے وسیم رضوی، کیونکہ جو قرآن جمع کیا گیا تھا اس پر حضرت علی نے بھی اتفاق کر لیا تھا، یہ سچا ہے۔ گویا حضرت علی کا دشمن وسیم رضوی، اہل بیت کا دشمن وسیم رضوی۔ السلام علیکم۔ خارج اسلام وسیم رضوی نے جو کورٹ میں PIL دائر کیا ہے قرآن کی 26 آیتوں کو نکالنے کے متعلق، اس کے بعد جو مسلمانوں نے اس پر احتجاج کیا، صرف ابھی سوشل میڈیا پر اس سے بوگلاٹ کا شکار ہو کے وسیم رضوی نے ایک ویڈیو میں جواب دیا، اور جواب دیتے ہوئے اپنے سینے میں اسلام کے متعلق جتنا زہر و کفر تھا سب کو اگل دیا، اور اس کی طرح دنیا بھر میں جتنے پھیلے ہوئے ہیں شیعہ اس کے چہرے کے جیسے، ان تمام کے اسلام کے خلاف نفرت کو بھی ظاہر کر دیا۔ اس ویڈیو میں تفصیلی طور پر انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے، ضرور دیکھیں تاکہ اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکیں۔ اس ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے مجھ کو آپ کو کچھ بنیادی باتیں جان لینا چاہیے۔ پہلی چیز یہ جان لیں کہ وحی کیا ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل فرشتے کے ذریعے جو کلام کرتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ وحی کے ذریعے فرشتہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے، اور اللہ نے جو کلام کیا وہ پہنچا دیتا ہے۔ وحی کی 2 قسمیں، وحی مطلوع جو قرآن مجید کا حصہ ہے، وحی غیر مطلوع جو قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے، جو حدیث کا حصہ ہے۔ دوسری بات، کاتب وحی کون ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی تو جبریل علیہ السلام اس وقت تک ٹھہر جاتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو قرآن مجید کی یاد نہیں کر لیتے۔ جب یاد ہو جاتا تو آپ جبریل علیہ السلام چلے جاتے اور کاتب وحی لکھنے والے صحابہ، جس میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت معاویہ، کئی صحابہ کرام ہیں، ان کو بلاتے اور قرآن مجید کی وہ آیت فلاں سورے میں فلاں آیت کے بعد فلاں آیت سے پہلے لکھنے کی تعلیم دیتے، اور وہ لکھ لیتے۔ یہ اللہ کے حکم سے لکھا جاتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے صحابہ کرام کو۔ تیسری چیز، کاتبین حدیث، جس طرح قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھا گیا تھا اسی طرح حدیث کو بھی لکھنے کا حکم دے دیا گیا تھا، اور وحی کے ذریعے حدیث بھی آتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایکسپلینیشن کے ذریعے حدیث دیتے تھے، تو حدیث کی کتابیں الگ لکھی گئی اور قرآن مجید کی کتابیں الگ لکھی گئی۔ چوتھی چیز، سارے کے سارے کاتبین وحی لکھنے والے قرآن مجید کی، کاتبین حدیث سب کے سب صحابہ کرام میں سے ہیں، اور یہ سب کے سب کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی وہ مجھ سے راضی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، میں اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر جو چلے گا وہ راز جنت میں داخل ہوگا۔ لہذا صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ درست کر لیجئے، سب کے سب ایمان والے ہیں، سب کے سب جنتی، اور یہ عقیدہ ہمارا ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام سچے ہیں، ان میں کوئی بھی جھوٹا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے گواہی دے دی۔ 5ویں اہم چیز، اہل بیت کون ہوتے ہیں؟
تمام کے تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، آپ کے وائف سب کے سب اہل بیت میں سے ہیں، اور ان سے چلنے والا سلسلہ بھی سب کے سب اہل بیت میں سے۔ قرآن مجید سورہ نمبر 33 سورہ احزاب کے آیت نمبر 33 میں اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر کرتے ہوئے، یعنی امہات المومنین جسے کہا جاتا ہے، امت کی روحانی مائیں جسے کہا جاتا ہے، ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حجاب کی تاکید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ارشاد فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم کو پاک رکھے، تم کو سلامت رکھے، لہذا اس آیت کی روح سے تمام بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے۔ حضرت ابو بکر کی ایک بیٹی حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، وہ بھی اہل بیت میں سے۔ حضرت عمر کی ایک بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، وہ بھی اہل بیت میں سے۔ اب یہ بنیادی باتیں جاننے کے بعد خارج اسلام وسیم رضوی کے ویڈیو کے ایک ایک پارٹ کو پیش کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات، خارج اسلام وسیم رضوی نے یہ کہا کہ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں لکھا گیا تھا، جبکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو لکھواتے ڈکٹیٹ کر کر صحابہ کرام کے ذریعے، اور کاتبین وحی قرآن مجید کو لکھ لیتے، کون سی آیت کون سی صورت میں کون سی آیت کے بعد اور کون سی آیت سے پہلے لکھی جائے گی، یہ سب لکھ دیا گیا۔ اور حتیٰ کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ، میں نے اس قرآن کو نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ وہ قیامت تک قرآن مجید میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھ لی گئی تھی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھاتے تو لوگ چمڑے پر، پتھر پر، ہڈی پر، گھر کے ناٹوں پر، دروازوں پر، لکڑیوں پر لکھ لیتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جتنا بھی قرآن مجید نازل ہوا مکمل وہ سارا کا سارا لکھ لیا گیا، لیکن ایک جگہ کمپائلڈ نہیں کیا گیا تھا، اس طرح بک کی شکل میں لایا نہیں گیا تھا، لیکن لکھ لیا گیا تھا، اور قرآن تکمیل ہو چکا تھا۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی الیوم اکملت لکم دینکم، دین تکمیل ہو چکا ہے، مطلب قرآن مجید تکمیل ہو چکا ہے، اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جتنی احادیث ضروری ہے وہ سب احادیث بھی تکمیل ہو چکی تھی، لیکن ایک جگہ کمپائل نہیں کیا گیا تھا۔ اس لیے کمپائل نہیں کیا گیا تھا کہ اکثر صحابہ کرام حافظ قرآن تھے، انہیں قرآن مجید دیکھ کر پڑھ کر یاد کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اکثر حافظ قرآن تھے، اور جتنوں کے پاس تھا وہ سب امانت دار تھے، یہ بات طے تھی۔ اب آگے اللہ عز و جل ان کی تقدیر میں کیا لکھا تھا قرآن مجید کی حفاظت کے لیے، اس لیے کہ اللہ نے کہا وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ، میں قرآن کی حفاظت کرنے والا ہوں، تو قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ عز و جل نے آگے کے اسٹیپس کیا کیے یہ انشاءاللہ آپ کو آگے بتائیں گے۔ تو اب قرآن مجید تکمیل ہو گیا نزول کے اعتبار سے اور جمع بندی کے اعتبار سے، لکھا ہوا تھا لیکن الگ الگ جگہوں پر تھا، کمپائل نہیں کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ حضرت ابوبکر کو دیا کہ لوگ آگے چل کر قرآن پڑھنے میں اختلاف کر سکتے ہیں، کیونکہ جنگوں میں ٹیررسٹ سے جب جنگ ہو رہی تھی، دہشت گردوں سے جنگ ہو رہی تھی، کئی حفاظ صحابہ کرام شہید ہو چکے تھے، لہذا ان کے سینوں میں قرآن ہے، لہذا قرآن سینوں میں محفوظ تھا 100%، اس کو کمپائل کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو آگے کے لوگوں کو قرآن کہیں دوسرے لوگ غلط انداز میں پیش نہ کر دے، جیسے وسیم رضوی کی طرح لوگ نہ اٹھ جائیں۔ کتنی بڑی دور اندیشی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تھی کہ آج 2021 کے اس پی آئی کے خلاف بھی اس زمانے میں کام کر لیا گیا، کہیں ایسے لوگ نہ اٹھ جائیں لوگوں کو قرآن کے غلط انداز میں نہ پیش کر دے، یہ بھی قرآن کا حصہ ہے، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے کہہ کر، جس طرح وسیم رضوی نے کیا۔ لہذا عمر بن خطاب نے کہا جو قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھ لیا گیا اس کو کمپائل کر لیا جائے اور اتفاق کر لیا جائے کہ اس سے ہٹ کر قرآن مجید دوسرا نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوا، تاکہ بعد آنے والے زمانے کے لوگوں میں غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے، جیسے وسیم رضوی اٹھ کر اس طریقہ کام کر سکتا ہے اور دوسرے لوگ بھی کام کر سکتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یہ کام ہم نہیں کریں گے حضرت عمر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کمپائلیشن نہیں کیا تو ہم نہیں کریں گے، ہمارے سینوں میں محفوظ اور لکھا ہوا ہے کافی ہے۔ لیکن حضرت عمر نے بعد والے زمانے کے لوگوں نے سوچ کر بار بار نصیحت کی۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں اللہ نے اس عظیم کام کے لیے میرے سینے کو ہدایت دے دی، میں نے آرڈر پاس کر دیا، اور پھر اس کام کے لیے ذمہ داری دی گئی کنڈیشنز رکھ کر کہ حافظ قرآن سے وحی لی جائے اور ایسے آدمی سے وحی لی جائے، قرآن لیا جائے جس نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے دوسروں سے نہیں سنا ہے، اور 2 حفاظ کی گواہی لی جائے، سارے کنڈیشنز کے ساتھ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ذمہ داری دی گئی، جن کی ایج نوجوانی کی تقریباً 20 سال کے قریب آپ کی ایج تھی۔ آپ نے بھی یہ قرآن جمع کرنے سے انکار کر دیا جہاں جہاں لوگوں کے پاس تھا، لیکن پھر بار بار اصرار کرنے پر حضرت زید بن ثابت نے کہا اللہ نے میرے اس کام کے لیے میرے سینے کو ہدایت دے دی، میں نے قرآن مجید جہاں جہاں لکھا تھا جمع کر لیا، جس کنڈیشن پہ جمع کرنا تھا لکھ لیا اور لا کر حضرت ابوبکر کے سامنے پیش کر دیا، اور جیسے پیش کر دیا گیا جتنے حافظ قرآن تھے، جتنے کاتبین وحی تھے، جنہوں نے گواہی دے دی تھی کہ بالکل ہم نے یہی قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یہ سارا کا سارا ایک جگہ کمپائل کر لیا گیا اور اس پر اسٹیمپ لگا دیا گیا کہ اب مہر لگا دی گئی کہ اب یہ ایکچوئل قرآن مجید جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا گیا تھا یہ 100% وہی ہے جو ہمارے پاس ہے۔
تاکہ اب زمانے میں آنے والے لوگ اگر اس قرآن کے خلاف کوئی بات کہیں گے، اس سے نکالنے کی بات کریں گے، اس ایڈیشن کی بات کریں گے، وہ ہرگز نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ اللہ نے صحابہ کے بارے میں گواہی دے دی اور ہمارا ایمان ہے کہ تمام کے تمام صحابہ سچے ہیں، اور اللہ نے جہاں یہ حکم دیا کہ میں قرآن کی حفاظت کروں گا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو یہ اللہ پر الزام ہوگا کہ ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان نے غلطی کی قرآن جمع کرنے میں، یہ الزام ہوگا جیسے خارج اسلام وسیم رضوی نے کہا ہے۔ اب آپ سن سکتے ہیں، یہ کہا حضرت ابو بکر، حضرت عمر نے قرآن میں اضافہ کر دیا، بری آیتوں کو ڈال دیا، اور اچھی آیتیں تو اللہ کی طرف سے ہیں۔ جو قرآن میں لڑنے والی باتیں ہیں، قتل والی باتیں ہیں، ڈیفنس والی باتیں ہیں، وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر نے جمع کر لی۔ گویا حضرت ابو بکر عمر پر الزام ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام ہے کہ ایسے لوگوں کو چنا جو قرآن میں ایڈیشن کریں گے، یہ اللہ پر الزام اور اللہ پر تہمت ہے کہ اللہ نے جہاں کہا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں اس قرآن کی حفاظت کروں گا، تو اللہ نے ابو بکر عمر کو زندہ رکھا قرآن کو ایک جگہ کمپائل کرنے کے لیے۔ اللہ پر تہمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت، صحابہ پر تہمت، حدیثوں پر تہمت، یہ تمام انتہائی برے الزامات وسیم رضوی نے لگا دیا، اور حتیٰ کہ آگے آپ سن سکتے ہیں اس نے کیا کہا۔ ابو بکر اور عثمان نے قرآن کو لکھوایا، یعنی کہ کلیکٹ کروایا، اور کلیکٹ کرا کے پتھر سے لکھ کر ایک کتابی شکل دے کر اس کو بنایا، اور وہ ابو بکر کے زمانے میں چلا اور عمر کے زمانے میں چلا۔ انہی نے اس کو پبلکلی جاری کر دیا۔ وہ قرآن مجید اس عمر کے مرنے کے بعد حفصہ کے گھر میں رکھ دیا گیا، جو پروفٹ محمد کی چوتھی بیوی تھی۔ اس کے بعد دور عثمان آیا۔ دور عثمان میں قرآن مجید کو لکھنے کی بات ہوئی، اور یہ کہا گیا کہ بہت سے قرآن یہاں چل رہے ہیں، تو عثمان نے حفصہ کیا سے وہی قرآن منگوایا جو ابو بکر اور عثمان نے لکھوایا تھا، منگوایا اور منگوا کر اس کی 4 جلد کروائی، کاپیاں کروائی، اور وہ حفصہ کا قرآن مجید حفصہ کو واپس کر دیا۔ سن لیا آپ نے خارج اسلام وسیم رضوی نے کیا کہا کہ ابو بکر، عمر اور عثمان نے اس قرآن کو اپنے سے باتیں ڈال دی، یہ کفر ہے، اور یہ قرآن کو نامکمل سمجھنا ہے، اور قرآن کو نامکمل سمجھنا کفر ہے۔ اب یہ بات کیوں کرتا ہے وسیم رضوی اور اس کے جیسو علماء جس کا نام ویڈیو میں لے رہا ہے جو آپ سن سکتے ہیں؟ کیونکہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان یہ 3 خلیفہ ہیں، حضرت علی 4تھے خلیفہ ہیں۔ شیعوں کا عقیدہ حضرت علی پہلے نمبر پر ہونا چاہیے تھا، لیکن غلطی سے حضرت ابو بکر کو بنا دیا، اس لیے تینوں سے دشمنی کرتے ہیں۔ یہ تینوں جو قرآن مجید کی آیت کو لکھے ہیں اس کا بھی انکار کرتے ہیں، یہ تینوں جو احادیث کو لکھ کر لائے ہیں اس کا بھی انکار کرتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کا انکار کفر ہے، اسلام سے خارج ہو جانا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ حضرت ابو بکر، عمر، حضرت عثمان سے نفرت کرتے ہیں، حضرت علی سے بے انتہا محبت کا دعویٰ کرنے کے لیے یہ تینوں خلفاء کو گراتے ہیں، بلکہ یہ چاروں کے چاروں خلیفہ کے لیے ہمارا ایمان ہے، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو 10 لوگ جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دے دی گئی تھی، اس میں سے 4 لوگ بھی موجود ہیں۔ یہ چاروں کے چاروں کو جنت کی خوشخبری دنیا میں دے دی گئی، ہم اختلاف نہیں کرتے، لیکن یہ وسیم رضوی اور اس کے چیلے چپاٹے اور ان کے علماء حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کو کافر کہتے ہیں، ایمان والا نہیں کہتے، لعنت کہتے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ حضرت علی سے پہلے خلیفہ بن گئے۔ یہ ان کی دشمنی اسلام کی جو سینوں میں تھی، اس ویڈیو میں وسیم رضوی نے وہ بھی کہہ دیا، حتیٰ کہ اپنے علماء کو کہہ رہا ہے کیا ہو گیا شیعہ علماء، تمہارا تو عقیدہ ہے کہ ابو بکر، عمر اور عثمان کو لعنت کرتے ہو، آج تم ابو بکر، عثمان اور حضرت عمر نے جو قرآن کو جمع کیا اس کی تائید کر رہے ہو، اپنے علماء کو خود نصیحت کرنے کے لیے بیٹھ گیا اور دنیا کے سامنے شیعوں کے سارے چہرے کو لا کر بھیج دیا، اور اتنی بڑی سازش یہ وسیم رضوی کر رہا ہے کہ ہندوستان کے اندر شیعہ اور سنی کو لڑانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اپنے عقیدوں کی غلاظت نکال کے مسلمانوں کو آگاہ کر دیا کہ دیکھ لو مسلمان، یہ عقیدہ ان کا ابو بکر، عمر اور عثمان اور قرآن اور حدیث کے بارے میں ہے، ایسے لوگ خارج اسلام ہے۔ آج اہل السنہ والجماعت کو بھلے ان سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، لیکن عقیدے کی بات واضح ہو جائے کہ شیعہ جو ایسے عقیدے کے وسیم رضوی کے تھے، یہ سب کے سب خارج اسلام ہے، جو قرآن کے دشمن، حدیث کے دشمن، ابو بکر کے دشمن، عمر کے دشمن، عثمان کے دشمن ہے، یہ سب کے جب خارج اسلام ہے۔ اب وہ قرآن مجید جو حضرت ابوبکر صدیق اور رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمع کر لیا گیا تھا وہی فائنل ہو گیا۔ پورے امت کے صحابہ کرام اس وقت جو مومنین کا ذکر جن کے بارے میں قرآن مجید میں مومنین کہا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت عظمت بیان کر دی، ان سب صحابہ کرام نے اس کے قرآن کو تسلیم کیا۔ تمام کے تمام صحابہ کرام سچے ہیں، انہی کے منہج پر ہم بھی چلنے والے اہل سنت والجماعت الحمدللہ۔ اب یہی قرآن مجید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا اور حضرت عمر کی خلافت 10 سال چلی جو شیعان اور وسیم رضوی کو نہیں جمتی۔ اس کے بعد حضرت عمر نے وفات سے پہلے یہ قرآن کا نسخہ تاکہ قیامت تک اختلاف نہ ہو جائے، اگر وسیم رضوی جیسے لوگ بھی اٹھتے ہیں، اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس رکھایا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہیں، جو اہل بیت میں سے، جو حضرت حفصہ کو گالی دے اس نے اہل بیت کو گالی دی، جو حضرت عائشہ کو گالی دے اس نے اہل بیت کو گالی دی، ان کے پاس رکھا دیا تاکہ آنے والے زمانے میں حضرت عثمان کی خلافت کے دور میں، حضرت علی کی خلافت کے دور میں، حضرت معاویہ کی خلافت کے دور میں اگر اختلاف ہو تو یہ چیز تم نکال کر لوگوں کو سامنے دے دینا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل جس ابو بکر کو سمجھا جاتا ہے، سچا سمجھا جاتا ہے،
اس کی خلافت کے دور میں تمام صحابہ کرام کے اتفاق سے، خود حضرت علی کے اتفاق سے بھی یہ قرآن جمع کر لیا گیا تھا. حتیٰ کہ اگر وسیم رضوی کہہ رہا ہے حضرت ابو بکر حضرت عمر نے قرآن میں ایڈیشن کر دیا تو اس وقت حضرت علی نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ گویا حضرت علی کا بھی گستاخ ہے وسیم رضوی، حضرت علی کو بھی برا بولنے والا ہے وسیم رضوی، کیونکہ جو قرآن جمع کیا گیا تھا اس پر حضرت علی نے بھی اتفاق کر لیا تھا یہ سچا ہے. گویا حضرت علی کا دشمن وسیم رضوی، اہل بیت کا دشمن وسیم رضوی. یہ قرآن حضرت عثمان کے زمانے سے پہلے حضرت حفصہ کے بعد رکھا دیے تھے حضرت عمر، ان کے انتقال کے بعد حضرت عثمان اور ان کی خلافت کا دور شروع ہوا، اور پھر اس خلافت کے دور میں فتنے شروع ہوئے، شیعان کے فتنے شروع ہوئے، اہل بیت کو اور جو سو ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا گیا مسلمانوں میں. جیسے فتنے برپا ہوئے اسی فتنوں میں قرآن مجید پڑھنے میں بھی اختلاف ہونا شروع ہو گیا. لوگ اختلاف کرنے لگے قرآن میں یہ آیت نہیں ہے ایسے تلاوت کی جائے، ایسے تلاوت کی جائے. جب حضرت عثمان نے دیکھا کہ اختلاف بڑھ گیا تو حضرت حفصہ کے پاس جو اہل بیت میں سے قرآن کا نسخہ تھا جس پر حضرت علی کا بھی اتفاق تھا رضی اللہ عنہ، وہ قرآن کا نسخہ بنا، اس کے ملٹیپل نسخے بنائے. گورنر جہاں جہاں دنیا میں آپ کی خلافت کے پہلے تھے سب گورنر کے پاس بھیج دیا، کہا پہلے کے جتنے قرآنوں میں اختلاف ہو رہا ہے اسے ہٹا دو، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس پر حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت ابو بکر سب کا اتفاق تھا صحابہ کا، اس قرآن مجید کے نسخوں کو دنیا بھر میں پھیلا دو. اور اللہ کی قسم ہے آپ بھی یہی قرآن مجید جو مسلمان جو سو پڑھتے ہیں یہی قرآن ہے، اس کی آیت پر اختلاف کفر ہو جائے گا، اس کی آیت نکالنے کی بات خارج اسلام ہو جائے گی، اور اس کی آیت نکالنے کی بات اللہ پر تہمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت، صحابہ کرام پر تہمت، حضرت علی پر تہمت، حضرت عثمان پر تہمت، حضرت ابو بکر پر تہمت، حضرت عمر پر تہمت والی بات ہو جائے گی، تمام صحابہ پر تہمت والی بات ہو جائے گی، حدیثوں پر تہمت والی بات ہو جائے گی. لہذا ناظرین کرام یہ ظالم نے اپنے عقیدوں کے زہر کو نکال دیا. اس کے عقیدے جیسے جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر ہے سب کے سب خارج اسلام ہے. ایسے گندے عقیدوں سے بچ کر رہے. قرآن سلامت ہے اور ہمیشہ سلامت رہے گا، اس لیے کہ اللہ کی گواہی کافی ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ قرآن مجید کی حفاظت فرمائے گا. دنیا کا کوئی بھی کوٹ، کوئی بھی آدمی اس کو نکالنے کی بات بھی کرتا ہے سینوں سے نہیں نکلے گا، شریعت نہیں مٹے گی، لوہے محفوظ سے نہیں مٹے گا. اللہ کے پاس قرآن مجید طے ہے. لوگ مٹاتے ہیں کاغذ سے مٹا سکیں گے لیکن سینوں سے قرآن مٹنے والا نہیں، عقیدوں سے قرآن مٹنے والا نہیں. قیامت تک کے لوگوں کے لیے، ہندو ہو، یہود ہو، عیسائی ہو، نصارہ ہو، مسلمان ہو، سب کے سب کے لیے قرآن اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، زندگی کا سسٹم ہے. اس سسٹم کو اپنا لیجئے، دنیا میں بھی خیر اور آخرت میں بھی خیر. اس سسٹم کو ویسے عمل کریں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور جیسے آپ نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی کو سکھایا، انہوں نے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیا. آپ کی زندگی بھی خیر والی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو عزیز دوستو، اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں قرآن کو سمجھیں، حدیث کو سمجھیں، لیکن صحابہ کی میتھڈالوجی پر، سلف صالحین کی میتھڈالوجی پر. جو حقیقی اہل سنہ والجماعہ ہے وہ صرف اور صرف صحابہ ہیں. ان کے منہج پر جو قرآن کو سمجھاتا ہے، ان کے منہج پر جو حدیث کو سمجھاتا ہے، ان کے نظریے سے، ان کے میتھڈالوجی سے قرآن و سنت کو سمجھنا اور ایسے جاہل عقیدوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا. اس موقع پر امت کے تمام علماء کرام سے، تمام مدارس سے اپیل کرتا ہوں کہ فی الفور فتویٰ جاری کریں اپنے لیٹر ہیڈ پر کہ وسیم رضوی اور اس جیسا عقیدہ رکھنے والے لوگ سب کے سب خارج اسلام ہے. کیا ہوتا ہے وہ بات کی بات ہے. اس موقع پر نوجوانوں سے اپیل کروں گا شیعوں سے نفرت نہ کریں، روڈ پر کسی قسم کا جھگڑا نہ کریں، کسی قسم کا فساد نہ برپا کریں، ہمت کے ساتھ رہیں. ایسی باتیں تو زمانے میں پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، شاید ہوتی بھی رہیں گی، لیکن عقیدے کی سلامتی رکھے، دشمن نہ بنے، ہر انسان کو محبت سے پیغام پہنچائے. کسی انسان کے ساتھ مار پیٹ کا معاملہ ہے جو سو دہشت گردی کا معاملہ نہ کرے. قرآن دہشت گردی پھیلانے نہیں، دہشت گردی کو مٹانے آیا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تھے قرآن لے کر، قرآن کا حصہ، وہاں یہود تھے، جوس تھے، کرسچن تھے، نان مسلم تھے، ان سب سے مل گئے. مل کر کیا کہا؟ اگر مدینے پر کوئی ٹیررسٹ، کوئی دہشت گرد حملہ کرتا ہے تم اور ہم سب مل کر ان کا مقابلہ کریں گے. گویا قرآن کو لے کر دہشت گردی مٹائی گئی، دہشت گردی پھیلائی نہیں گئی. خود یہود مل گئے تھے قرآن کو لے کر دہشت گردی مٹانے، خود عیسائی نان مسلم مل گئے تھے قرآن کے اس پیغام کو سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دہشت گردوں کا سامنا کیا اور ٹیررسٹ کو مدینے کی دھول چٹا کر رکھ دیے اور ٹیررزم کو دنیا سے ختم کر دیا. عزیز دوستو، ایسے چیلے چپاٹے خارج اسلام لوگوں کی باتوں میں ہرگز نہ آئے، دین پر مضبوط جم جائے. اور ہم گزارش کرتے ہیں پولیس کمشنر سے ہر شہر کے وسیم رضوی کے خلاف فوری کیس بک کیا جائے اور عدالتوں سے گزارش کرتے ہیں کہ دینی معاملے میں مزید اختلاف نہ ہونے پائے اور اس کا جو PIL ہے، اس کی جو عرضی ہے، اس کو خارج کر دیا جائے، ریجیکٹ کر دیا جائے، آستھا کو دیکھتے ہوئے، عقیدے کو دیکھتے ہوئے، ملک کے نازک حالات کو دیکھتے ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.